جو لوگوں کا عقیدہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اور تمام فضائل و مناقب کو سننے کے بعد کچھ لوگ تو بڑا انصاف، بڑا عدل کرتے ہیں ان کے بارے میں عقیدہ رکھنے میں، یعنی ان سے محبت کرنی ہے، ان کی عظمت کو بیان کرنا ہے، سننا ہے، سنانا ہے، ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے، یعنی جس انداز سے انہوں نے عبادت کی ہمیں بھی اسی انداز سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک اور چیز وجود میں آتی ہے، وہ ہے کہ اس پر کلام بن جاتے ہیں، نعتیں بن جاتی ہیں، قوالیاں بن جاتی ہیں، کتابیں بن جاتی ہیں، اور عوام الناس کے اندر ایک سوچ بن جاتی ہے کہ میری جنت، میری کامیابی کا دار و مدار ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ میں نے ذاتی طور پر کئی جگہ پہ، آپ لوگوں نے بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا، ایک نہیں کئی جگہ پر یہ فکرہ پڑھنے کو ملا، کعبہ علی کا، جنت حسین کی۔ اب یہ بھی عقیدے کے نام پر چیز، جب ہم اہل بیت کی عظمت و فضیلت سنتے ہیں، سناتے ہیں، ہم سے مراد اس ملک یا امت مسلمہ کے تمام مسلک، تمام فرقے مراد ہیں۔ بیان کرنے والوں نے بیان کیا، لینے والوں نے لے لیا۔ آپ نعتیہ کلام کو سنیں، آپ کہانیوں کو سنیں، حکایات کو پڑھیں، اس حوالے سے ایک غلو نظر آئے گا۔ یہ نعرے بھی آپ کو ملیں گے، یہ سوچ بھی آپ کو ملے گی کہ ہمیں اب کسی کو کہہ دیں کہ آپ شریعت کے مطابق اپنے چہرے کو کر لیں، آپ شریعت کے مطابق اپنے لباس کو کر لیں، آپ رب کے دین کے مطابق اپنی نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ درست کر لیں۔ اکثریت ان چیزوں سے باہر نظر آتی ہے۔ کیا انہیں نہیں پتہ کہ ہم نے مرنا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ اندھیری قبر میں ایک دن رات گزارنے والے ہیں؟ کیا انہیں اس بات کی عقل یا فہم نہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، رب کو حساب دینا ہے؟ یقیناً سب کچھ موجود ہے، پھر ایسا کیوں کچھ عملی سستی اور کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں اور کچھ غلط عقیدوں کا شکار بن جاتے ہیں؟ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جن کے ہاں یہ الفاظ، جملہ جسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، وہ کہتے ہیں کہ فلاں ہستی، ان سے میں جڑا ہوا ہوں، میں عمل کروں نہ کروں، میری نجات، میری حقیقی کامیابی ان کے مرہون منت ہے، وہ مجھے جنت میں پہنچانے والے ہیں، وہ نعرہ لگائیں گے میں جنت میں چلے جاؤں گا، وہ بازو سے پکڑ کر مجھے جنت میں داخل کر دیں گے، مجھے روکنے والا کون ہے؟ یہ بہت بڑا ایک طبقہ ہے ملک پاکستان میں رہنے والا، جن کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے۔ عقیدے سے مراد ہمارا صرف یہی نقطہ ہے، پورا عقیدہ مراد نہیں۔ کیا مقدس ہستیاں، نیک بزرگ، رب کے ولی، اہل بیت، پیغمبر، ان کے بارے میں کوئی بندہ، وہ اہل حدیث ہو، وہ بریلوی سنی ہو، وہ دیوبندی شیعہ ہو، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کیا رب کا قرآن اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے اندر یہ عقیدہ پیدا کرے، اپنی سوچ کا زاویہ یہ بنا لے، اپنے سوچنے کا انداز یہ بنا لے؟ اس مسئلے کو آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں گے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ نساء میں فرمایا، آیت نمبر 171 ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، ہم بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے،
لیکن اس جگہ پر عام طور پر مفسرین نے یہود اور نصارہ کو لیا ہے۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرنا۔ غلو کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جانا، یہ غلو ہے۔ ایک بیماری وہ ہے جو ہمارے بدن کو لگتی ہے، انسان کا کھانا پینا، سونا جینا سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ایک بیماری وہ ہے جو انسان کے ایمان اور دین کو لگتی ہے، اس سے انسان کی آخرت کی کامیابی متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ غلو ایک ایسی بیماری ہے جو ایمان والوں کو لگتی ہے۔ رب نے ان کو روکا۔ قرآن مجید میں ان کو روکنے کا مطلب ہمیں بھی روکنا ہے۔ ہماری حدود، ہمارا بارڈر، ہماری باؤنڈریز، ہماری سرحدیں، ان کو متعین کرنا ہے کہ یہ ہے تمہاری حد، اس حد کے اندر اندر رہنا ہے۔ اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسئلے کو ایک مختلف انداز میں اپنی امت کو سمجھایا۔ صحیح بخاری میں 7320 نمبر حدیث ہے، 7320 یہی حدیث ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یقیناً تم جو تم سے پہلی امتیں آئیں، کون آئے؟ یہودی، کون آئے؟ عیسائی نصارہ، تم ان کی اتباع کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کے اعمال، ان کے طریقے اختیار کر لو گے۔ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ان کے راستوں پہ چلو گے۔ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، ایک جگہ پہ باءً بِباءٍ، ذراعًا بذراع، شبرًا بشبر، اتنی تاکید کے لفظ۔ ایک انسان نے پاؤں میں جوتے پہنے ہوں، دونوں جوتوں کا نمبر ایک ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ایک پاؤں میں 11 نمبر کا جوتا ہے اور دوسرے میں 6 نمبر کا جوتا ہے، دونوں کا سائز ایک ہوتا ہے، دونوں کا ڈبہ ایک ہوتا ہے، دونوں کی پروڈکشن ایک جگہ پہ ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں، ان کا سفر برابر ہوتا ہے، ان میں قدم ایک انسان کے ہوتے ہیں، جس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اسی طرح سے تمہارے طریقے تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ پھر اس بات کو واضح کیا، حتیٰ لو دخلوا، فرمایا اگر ان میں سے کوئی داخل ہوا جوہرا ذبن، کسی جانور بجو اس کی سوراخ میں، اس کی بل، تم بھی انہی کی طرح ان کے پیچھے چلو گے۔ حتیٰ لو ان احدہم جامع امہ بالطریق لفعلتم، اگر ان میں سے کسی نے کسی راستے میں، کسی سڑک پر، کسی روڈ پر اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، یہی انداز، یہی عمل تمہارے اندر بھی آ جائے گا۔ تو ہمیں بچنے کا حکم، ان کی بیماری بتا دی، ان کی خرابی بتا دی، ان کی کمی بتا دی، ہمیں سمجھا دیا۔ لیکن آج ہمیں چونکہ دین کا زیادہ مطالعہ نہیں ہوتا، زیادہ ادراک، احساس، شعور نہیں ہوتا، جیسی ان کو بیماری تھی، اپنے نبی کو رب کا بیٹا بنا دیا، اپنے نبی کو رب سے بھی بلند کر دیا، اپنے بارے میں کہہ دیا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، جہنم میں ہم نے جانا ہی نہیں، گئے تو چند دن کے لیے۔ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم رب کے پیارے ہیں۔ وہی بیماری، وہی وائرس، وہی جراثیم، وہی خرابی، وہی کمی، وہی نادانی، وہی نافرمانی آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے میں کسی کو جنت کا مالک بنا دیا، کسی کو کامیابی اور نجات کا مالک بنا دیا، کسی اپنے ساتھ کسی کے ساتھ جوڑ لیا۔ میری کامیابی میرے پیر نے کروانی، میری کامیابی میرے مرشد نے کروانی، میری کامیابی میرے راہبر نے کروانی، میری کامیابی میرے رہنما نے کروانی، مجھے جنت فلاں الاٹ کروائے گا۔ رب کا تذکرہ نہیں، عمل کا تذکرہ نہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کا ذکر نہیں، اسباب نہیں، نتیجہ یہ نکلا گلیوں کی گلیاں، محلوں کے محلے، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک، دیہاتوں کے دیہات، بے نماز، بے زکوٰۃ، بے روز، بے حج، عمل سے دور، عقیدہ سے دور ہوتے چلے گئے۔ بس یقین ہے سب کو میری کامیابی یہ ہے، اور یہ عقیدہ کہاں سے؟ عقیدہ افسانوں سے، قصوں سے، کہانیوں سے، حکایتوں سے،
عجیب و غریب کتابوں سے، جن کتابوں کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیا یہ بنانا، یہ سوچنا درست ہے؟ اسی چیز کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر اتنے عظیم پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام، 5 اولو العزم پیغمبر۔ مشکات کی ایک روایت کے مطابق 1,24,000 تعداد بیان کی جاتی ہے۔ پھر ان میں رسول ہیں، 313 رسولوں کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ ان رسولوں میں سے 5 اولو العزم، کمال کی عظیمت رکھنے والے پیغمبر ہیں، 5۔ ان میں سے پہلے نمبر پر نوح علیہ السلام کا نام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 5 پیغمبر۔ اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام 950 سال رب کے دین کا نعرہ بلند کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، لوگوں کو رب کا دین سمجھانے والے، ان کی اذیتیں، ان کی سزائیں، ان کی تکلیفیں، ان کی گالیاں، ان کی بد زبانی، ہر چیز کو برداشت کرنے والے، ہر چیز کو اپنے اوپر لینے والے، جس انداز سے اللہ نے ان کو انعام دیا، مقام دیا، درجہ دیا، مرتبہ دیا، فضیلت دی، عظمت دی، ان کے نام پر آج بھی قرآن مجید میں ہزاروں سال بیت گئے، انہیں دنیا چھوڑی ہوئی، آج بھی ان کے نام پر قرآن مجید کی ایک پوری سورت موجود ہے۔ پارہ نمبر 29 میں سورت نوح، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 929 حرف، یعنی اس سورت کو پڑھے، رب کے پیغمبر کا بھی ذکر ہوگا، رب کے رسول کا بھی ذکر ہوگا، ان کی قربانیوں کا بھی ذکر آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیسی عظمت ہے، نیکیاں بھی ملنا شروع ہو جائیں گی ایک حرف پر۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن رات اللہ کے دین کا، اللہ کی توحید کا، رب کے پیغام کا وہ نعرہ بلند کرنے والے، جھنڈا بلند کرنے والے ہیں۔ اور قوم کی آگے جا کے کہا یا ربی، میں نے اپنی قوم کو جہارا، اونچی آواز سے بھی بلایا ہے، میں نے بلند آواز سے بھی بلایا ہے، میں نے پوشیدہ آواز سے بھی بلایا ہے، ایک ایک کو وہ دین کی دعوت دینے والے۔ اللہ تعالیٰ کا امر آتا ہے، حکم آتا ہے، جب وہ قوم سے بے بس ہو گئے، مایوس ہو گئے، پارہ نمبر 12 سورت ہود آیت نمبر 45، اللہ کی طرف سے عذاب، سیلاب پانی کی شکل میں آیا۔ سارا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، لوگوں کو ذہنوں میں یاد ہے، لیکن عقیدہ، یہ واقعہ عقیدہ سمجھاتا ہے ہم کس قدر کسی سے اپنی کامیابی میں توقع رکھ سکتے ہیں، کس قدر اپنی کامیابی میں کسی سے امید رکھ سکتے ہیں، کتنا ہم اپنی عقیدت کا لیول، درجہ اور سطح ہم مقرر کر سکتے ہیں۔ اللہ کا عذاب اور سیلاب آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ ادھر سیلاب ہے، نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں، قریب ایک چوٹی پر ان کا بیٹا، ان کا لخت جگر نور نظر انہیں نظر آتا ہے، نادا ربہ، رب سے فریاد کرتے ہیں، ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا بچہ ہے، من اہلی میرا فیملی ممبر ہے، میرے خاندان کا ٹوٹا اور حصہ ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ حق ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، 950 سال رب کے دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، کافروں کی باتیں برداشت کرنے والے ہیں، کافروں کی ایذائیں برداشت کرنے والے ہیں۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں نا، یہ نعرہ کہ جنت حسین دی، کعبہ علی دا، یہ ہمارا بھی ایک عقیدہ ہمارے لوگوں میں موجود، ہمارے ملک میں موجود لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اب گاڑیوں کے پیچھے پڑیں گے، آپ عبادت گاہوں کے وہ سامنے جو مین اس کی پیشانی نظر آتی ہے، اس پہ ایسے جملے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات جو رب بخشش کرنے والا ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جو فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، ان کا ذکر، اس ذات کا تذکرہ، اس سے امید، توقع لوگوں کے ذہنوں سے، لوگوں کے دلوں سے نکال کر باہر مخلوق کو تفویض کر دی۔ یہ کیوں ہوا؟ محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر۔ اور ادھر رب کا قرآن کی کون سا عقیدہ دیتا ہے؟ پیغمبر ہے، رسول ہے، پہلا رسول ہے دنیا کے اس خطہ ارض پر، اس کرۂ ارض پر، بیٹے کے بارے میں رب کے سامنے اپنی فریاد، اپنی تمنا، اپنی آرزو، اپنی خواہش، اپنی جستجو رکھتے ہیں۔ قرآن ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ میں کسی بات، کسی اور مصنف کی کتاب، کسی محدث کی کتاب نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ نادا، پکارا ہے رب کو،
مفسرین کا ترجمہ آپ دیکھیں، نادا کے مطلب دعا کے معنی میں ہے، دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے، کہا ہے رب سے ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین۔ اگر شخصیات، اگر افراد، اگر لوگ، ان کی وجہ سے انسان کو جنت ملتی، انسان کو کامیابی ملتی، اعمال کا کوئی تعلق نہ ہوتا، رب کی رحمت کا کوئی تعلق نہ ہوتا، رب کی ذات وہ ایسی چیزوں پر انسانوں کو جنت دے دیتی، یہ منظر اللہ قرآن میں کبھی نازل نہ فرماتے۔ انداز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دعا کی اور رب نے کیا پیغام دیا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، وہ آپ کا فیملی ممبر نہیں، وہ آپ کا بیٹا نہیں، انہ لیس من اہلک۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل درست نہیں۔ اور تو سن فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ ایسا سوال نہیں ہونا چاہیے، تو نے مجھ سے سوال نہیں کرنا اس چیز کا جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعظک، رب کہتے ہیں اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہیں ایسا نہ ہو ایسے سوالوں کی وجہ سے میں تجھے نبیوں اور رسولوں کی صف سے باہر کر دوں۔ یہ ہے عقیدہ، اور یہاں پہ ہمارا عقیدہ، ہمارے افراد میں عقیدہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہیں ایسا نہ ہو، جاہل کا ترجمہ نبی کو سامنے رکھ کر کرنا شان کے منافی لگتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں انی اعظک ان تکون من الجاہلین، الفاظ کیسے ہیں، کتنے سخت الفاظ ہیں، تو یہ نبیوں کی صف سے باہر کر دیں گے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، انی اعوذ بک، میں آج کے بعد ایسا سوال نہیں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں میں تجھ سے سوال کروں اس چیز سے، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، یا اللہ تو مجھے بخش دے، اگر تو نے میری بخشش نہ کی اس بات پر، مجھ پر تو نے رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ان کی کیفیت ہے، اللہ کے عظیم پیغمبر کی۔ بخاری میں حدیث 3350۔ اس مسئلے کو ذہن نشین کرنے سب سے اہمیت والی بات یہ ہے، ہم یہ عقیدے کی باتیں اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے یاروں کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کے اندر یہ چیز راسخ کریں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے، سب سے اہم چیز یہ ہے، سب سے لازم چیز یہ ہے، یہ ایک ایسا لازمی پیپر ہے آخرت کے امتحان میں جس میں فیل ہونے والا نیچے کے تمام پیپر میں فیل ہو جائے گا۔ اگر اس میں وہ فیل ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو سمجھتے ہیں کسی ہستی سے جڑ گئے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ان کی مجلس پڑھ لی، ان کا ذکر کر لیا، پھر جو مرضی کرتے چلے جائیں، جنت ہماری پکی ہے، بخشش ہماری پکی ہے، انہیں سیکھنا چاہیے۔ بخاری کی حدیث 3350 نمبر یہ حدیث ہے، اور قرآن مجید سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ کے دوسرے عظیم پیغمبر، اولو العزم پیغمبروں میں سے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، رب کے اشارے آتے ہیں، یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، رب کے لیے باپ کا سٹیٹس چھوڑا، رب کے لیے گھر چھوڑا، رب کے لیے قوم سے ٹکرائے، رب کے لیے حاکم وقت سے ٹکرائے، رب کے لیے وطن چھوڑ دیا، رب کے لیے بیوی بچوں کو ریت کی گود میں ڈال دیا، رب کے لیے بچے کے گلے پہ چھری رکھ دی، رب کے لیے آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گئے، رب کے لیے قربانیاں دیتے چلے گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ایک ایک چیز کو پورا کیا، جیسے رب کا مطالبہ تھا ادا کر دیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد یہ دنیا ختم ہوگی، ابراہیم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، قیامت کا میدان لگے گا، رب کی عدالت سجے گی، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی طرف جا رہے ہوں گے، راستے میں جاتے جاتے یلقا ابراہیم اباہ آزارا، اپنے باپ آزر سے ملاقات ہو جائے گی، دیکھیں گے علی وجہہ قطرۃ وغبرۃ، کہ باپ کے چہرے پر سیاہی ہے، باپ کا چہرہ کچھ اچھا نہیں، ابراہیم پریشان ہو جائیں گے۔ بخاری 3350 نمبر حدیث، 3350 نمبر، پریشان ہونے کے بعد، بڑے دکھی ہونے کے بعد رب سے کہیں گے یا اللہ یہ میرا باپ
باپ ہے، اس کے چہرے پر سیاہی ہے، تیرا مجھ سے وعدہ ہے تو مجھے غمگین نہیں کرے گا، اس سے بڑا غم کیا ہے، اس سے بڑا دکھ کیا ہے، اس سے بڑا رنج کیا ہے، آج میرے سامنے میرا باپ، میرا والد، اس کے چہرے پر سیاہی۔ اللہ کہیں گے دوبارہ اپنے باپ کی طرف دیکھ، یا ایک روایت میں لفظ ہے انظر الی رجلیک، اپنے قدموں کی طرف دیکھ۔ پہلے وہ باپ جو انسانی حالت میں تھے، صرف چہرے پر تھوڑی سی سیاہی تھی یا کچھ سیاہی تھی، لیکن جب اب دیکھیں گے وہ انسانی شکل سے کسی اور شکل میں جا چکے ہوں گے۔ یہ کیفیت، یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ کوئی قصہ ہے، افسانہ ہے؟ یہاں سے عقیدہ ملے گا، یہاں سے عقیدہ کہ ہمیں زندگی کس انداز سے گزارنی ہے، ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ چلے یہ تو عظیم پیغمبروں کی باتیں ہیں، ہم ان سے بھی، ان پیغمبروں کے بعد سید الانبیاء پہ آتے ہیں، اس ہستی پہ آتے ہیں جو قبر سے سب سے پہلے نکلیں گے، جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، وہ ہستی جن کو اللہ نے یہ مقام دیا، ان کی انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، جو لعاب نکال کے کسی کی آنکھوں پہ لگائیں اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتے ہیں، جو کسی کی ٹانگ پہ لگائیں اللہ اسے شفا دیتے ہیں، جبریل جن کی چوکھٹ پہ اترتے ہیں، عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، بلندیاں ہی بلندیاں ہیں۔ مسلمان کی نماز نہیں رب قبول کرتا جب تک اس پیغمبر پر اللہ تعالیٰ سے سلامتیوں کا سوال نہ کیا جائے، رحمتوں کا سوال نہ کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد پڑھ کے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کے، اتنے عظیم پیغمبر ان پہ آ جائیں۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے ہم آخری نبی کے امتی ہیں، اور یہ ہے لوگوں کے ذہن میں عقیدہ موجود ہے ہم آخری نبی کے امتی ہیں، نہ تو ہم جو مرضی کریں، جنت میں ہم نے ہی جانا ہے، جنت ہماری پکی ہے، تعلقات کی بنیاد پر، عقیدت کی بنیاد پر۔ یہی پھر ان کے بعد ان کے اہل بیت سے لوگوں نے عقیدہ بنایا، اپنے پیر و مرشد رہبر و رہنما سے عقیدہ بنایا، ان کے ساتھ ہم ان کی مثال لیتے ہیں، ان کی مثال لے لیں۔ ان کی زندگی، چچا ہے، نام ابو طالب ہے، کتنی محبت، شاید دنیا کا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہ کر پایا ہو جتنا اس کائنات کے اندر ایک چچا نے اپنے بھتیجے کو محبتوں سے نوازا ہے، محبتوں کی فراوانیوں سے نوازا ہے، الفت کی شبنم افشانی سے نوازا ہے، اپنے دل کا ٹکڑا بنا کے رکھا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا بنا کے رکھا ہے، اپنے سگے بیٹوں کو پیچھے کر دیا، اپنے بھتیجے کو آگے کر دیا۔ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، امام ابن القیم زاد المعاد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 پہ لکھتے ہیں، قریش اکٹھے ہو کے آگے کہنے لگے اپنے بھتیجے کو ہمارے ہینڈ اوور کر دو، ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس نے ہمیں پاگل کہا، اس نے ہمیں احمق کہا، انہیں ہمیں حماقت والا قرار دیا، ہمارے باپ دادا کو گالی دی، ان کے معبودوں کو گالی دی، ہمارے بتوں کو گالی دی، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ ابو طالب نے انکار کر دیا، رشتہ داریوں سے ٹکر لے لی، اپنے بھتیجے پر آنچ نہیں آنے دی۔ آگے جائیں، ایک اور وفد آتا ہے، عمارہ کو لے کے آئے، یہ ولید کا بیٹا ہے، قریش کا بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا ہینڈسم، بڑا سمارٹ۔ کہنے لگے آپ کو ایک نوجوان کی ضرورت ہے نا، ایک بیٹا بنا کر کسی کو رکھیں، اس کی ضرورت ہے، لیں ان کو رکھ لیں اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ چچا بھی کچھ پریشان ہوئے، بلایا، بھتیجے سے بات کی، بھتیجے نے بات کی، جواب دیا، بھتیجے اٹھ کے جانے لگے، پیچھے سے آواز دے کے ابو طالب نے دوبارہ بلایا، اپنے پاس بٹھایا۔ 92 شعر ہیں، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیے، جو اس وقت ایک چچا نے اپنے پیار کے اظہار کے لیے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، اپنی الفت کے اظہار کے لیے اپنی زبان سے کہے۔ 92 شعر ہیں، یہ سمجھ لیں ہر دور کا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک ثقافت ہوتی ہے، ایک رواج ہوتا ہے، اس رواج کے مطابق اس گفٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ جس دور میں ابو طالب نے یہ شعر کہے تھے، اس ثقافت میں، اس تہذیب میں، اس رواج میں، اس تمدن میں، اس تاریخ میں، اس زمانے میں کائنات کا سب سے بڑا گفٹ کسی کے بارے میں شعر کہنا، شعروں میں اس کی تعریف بیان کرنا، اسے سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح آج ہماری فوج میں نشان حیدر کو سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے، اپنے
اپنے دور کا سب سے اونچا اعزاز اپنے بھتیجے کے لیے ابو طالب نے اپنی زبان سے کیا، فواللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، اے میرے بھتیجے یاد رکھنا تیری آنکھوں میں آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوئے، تو سن ابو طالب کہتا ہے اللہ کی قسم لن یصلوا، یہ قریشی، یہ ہاشمی، یہ عبد المطلب کی آل اولاد، ان میں سے کوئی بھی تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، تجھے ٹچ نہیں کر سکتا، تجھے چھو نہیں سکتا، اپنی ساری کی ساری جماعتیں کیوں نہ اکٹھی کر لیں، حتی اوسد فی التراب دفینا، جب تک یہ مجھے مار کر میری روح کو میرے جسم سے جدا کر کے مجھے مٹی میں نہ دبا دیں، تب تک کوئی بندہ آ کے تجھے چھو نہیں سکتا۔ اپنے بھتیجے کے بارے میں اتنی محبت سے، اتنی عقیدت سے، آج بھی کوئی دنیا کا نعت خوان ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی پوئٹری لکھنے والا ہو، کوئی نظم لکھنے والا ہو، کوئی مرثیہ لکھنے والا ہو، کسی بھی طرح کی صلاحیت رکھنے والا ہو، وہ شاید اس طرح سے جذبات کا اظہار نہ کر سکے جیسا مکہ کی سرزمین پر، حجاز کی مقدس سرزمین پر بیٹھ کر ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے بارے میں کہا، فواللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، اللہ کی قسم وہ تجھ تک ساری جماعتیں اکٹھی کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک تیرے چچا کو زمین کے اندر مٹی میں نہ دبا دیں۔ آگے کہتا ہے کہ یاد رکھ ما علیک غضاضہ، تجھ پر کوئی قدغن نہیں، فاصدع بامرک، تو اپنی دعوت، اپنا توحید کا پیغام علی الاعلان جاری رکھ۔ آگے کہتا ہے وابشر وقر بذاک منک عیونا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے، میری طرف سے خوشخبری لے جا، یہ تیرا چچا لوہے کی دیوار بن کے تیرے سامنے کھڑا رہے گا، جو ابھی تکلیف تجھ تک آئے گی وہ پہلے مجھ سے ٹکرائے گی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 47 48 میں سارے چچا کی عقیدت لکھی ہے، الفت لکھی ہے۔ آگے لکھا ہے شیب ابی طالب میں چلے گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم کو 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا، رات ہوتی، شام کا سورج غروب ہوتا، لوگ اپنے اپنے بستروں پر آتے، ابو طالب آتا، فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے اللہ کے نبی کو حکم دیتا، ان یاتی علی فراشہ، جاؤ محمد جا کے اپنے بستر پہ لیٹ جاؤ، میرے نبی اپنے بستر پہ لیٹ جاتے۔ وہ ایسا کیوں کرتا؟ اس لیے کرتا کہ یحتی یرا من اراد اغتیالہ، وہ بندہ دیکھ لے جو میرے نبی کو قتل کرنا چاہتا ہو۔ رات کے اندھیرے میں جب نام الناس سارے لوگ سو جاتے، پھر ابو طالب، بوڑھے ابو طالب رات کے اندھیرے میں شیب ابی طالب کی تاریکیوں میں، ظلمتوں میں اٹھتے، اپنے بھتیجے کے بستر پر آتے، آ کے انہیں اٹھاتے، اٹھا کے پھر لے جاتے، فآمر احد بنیہ او اخوانہ او بنی امیہ، اپنے سگے بیٹے کو اٹھاتے، اپنے بھائی کو اٹھاتے، اپنے چچا کے بیٹوں میں سے کسی کو اٹھاتے، اس کے بستر پر میرے نبی کو سلا دیتے اور اس کو اٹھا کے نبی کی بستر پر سلا دیتے۔ سوچ یہ ہوتی اگر کوئی رات کو نقصان پہنچانا چاہے، شام کو اس نے جج کر لیا ہو، اس نے دیکھ لیا ہو کہ محمد کہاں پہ سوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھائی قتل ہو جائے، میرے چچا کا بیٹا وہ قتل ہو جائے، میں برداشت کر لوں گا، لیکن میرا بھتیجا قتل ہو جائے میں برداشت نہیں کروں گا۔ اتنی محبت ہے، اتنی عقیدت ہے، تو کیا خالی عقیدت، خالی محبت، خالی الفت، اس کی بنیاد پر ابو طالب کو کامیابی مل گئی؟ حقیقی کامیابی مل گئی جو ایک رب کے بندے کو ملنی چاہیے ہے۔ قرآن نے بھی بتایا، حدیث نے بھی بتایا، ابو طالب کامیابی سے محروم۔ ہمیں خوشی نہیں ہے انبیاء کے ان رشتوں کو ذکر کر کے، یہاں پہ ہمیں خوشی نہیں، ہمارا دل تنگ ہوتا ہے، ہماری آنکھیں پریشان ہوتی ہیں، ہماری سوچیں پریشان ہوتی ہیں انبیاء کے ان رشتوں کو بیان کر کے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آج کے مسلمان کو اپنا عقیدہ سمجھ آئے، جو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ ایک مولوی صاحب کو میں سن رہا تھا، کہہ رہے تھے ایک بندہ فوت ہو گیا، قبر میں گیا اور جب پہنچا فرشتے آگے منکر نکیر حساب لینے کے لیے، آ کے بندے کو اٹھایا، ہاں بھی حساب دے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کہا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کہا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہنے لگا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ فرشتے رب کے پاس گئے، یا اللہ ہم اس سے پوچھتے ہیں دین کیا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں رب کون ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں نبی کون ہے۔ وہ کہتا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ رب
رب نے کہا چھوڑ دو، یہ کوئی معمولی مقام نہیں، اس کی بخشش کرتا ہوں میں اس کی بخشش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو ایک عقل مند انسان سوچتا ہے وہاں سے پیغام مولوی صاحب کے پاس، کتاب لکھنے والے کے پاس کیسے آیا؟ وہی تو آتی نہیں، وہ نبی پہ آتی ہے، وہی آتی نہیں، اور کوئی سگنل وہاں سے آنے والی چیز موجود نہیں، پتہ کیسے چلا؟ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ عقیدہ ہم لیتے ہیں قوالیوں سے، ہماری قوم عقیدہ قوالیوں سے، افسانوں سے، قصوں سے، کہانیوں سے، بے سر و پا حقائقوں سے، خوابوں سے، یہ عقیدہ ہماری قوم کو مل رہا ہے۔ کاش یہ عقیدہ رب کے قرآن سے لیا ہوتا، سلف کے منہج سے لیا ہوتا، عقیدہ واسطیہ سے لیا ہوتا، شرح العقیدہ الطحاویہ سے لیا ہوتا۔ کاش یہ عقیدہ مسلمان کا ان ائمہ کی کتب سے ملتا، قرآن کی آیتوں سے ملتا، حدیث کی کتابوں سے ملتا، لیکن ہمارا عقیدہ ایسی قوالیاں سن کر بنتا ہے۔ نصرت فتح علی خان کی قوالی سن لی، مسلمان قوم کا عقیدہ بن گیا۔ عزیز میاں کی قوالی سن لی، یہ مسلمان کا عقیدہ بن گیا۔ کسی چشتی کی قوالی سن لی، وہاں سے عقیدہ بن گیا۔ کسی کا قصہ سن لیا، عقیدہ بن گیا۔ فیس بک کے تحریر پڑھ لی، عقیدہ بن گیا۔ واٹس ایپ پہ میسج آ گیا، مسلمان عقیدہ بنا لیتا ہے۔ عقیدہ یہ نہیں، عقیدہ وہ ہے جو رب نے قرآن میں نازل فرمایا، عقیدہ وہ ہے جو میرے نبی نے اپنی زبان سے لوگوں کو بتایا۔ اور عقیدہ ایسی چیزوں سے لینا، قرآن کو چھوڑ کر، نبی ذیشان کے فرمان کو چھوڑ کر۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی بندہ، کسی نے ڈاولنس کی فریج لینی ہو، وہ پنسار سٹور پہ چلا جائے، مجھے پنسار سٹور سے میں فریج لے کے جاؤں گا، میں فریج تو ڈاولنس کی لوں گا اور لوں گا بھی پنساریے سے؟ یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ کوئی دانش والی بات ہے؟ کوئی فکر والی بات ہے؟ کوئی جوتوں کی دکان پہ چلا جائے، میں نے یہاں سے ہونڈا سوک خریدنی ہے، لوگ اس کی عقل پہ ماتم کریں گے، لوگ اس کی شکل پہ ماتم کریں گے، لوگ اس کی بصیرت پہ ماتم کریں گے۔ یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ کون سی عقل ہے جو تجھے جوتوں کی دکان پہ ہونڈا سوک دلانے کے لیے آ گئی؟ جوتوں کی دکان سے جوتے تو مل سکتے ہیں، گاڑیاں نہیں۔ قوالیوں سے، قصوں سے، حکایتوں سے، ڈراموں سے، کالموں سے، اخبار کی تحریروں سے، فیس بک کی تحریروں سے ہمیں عقیدہ سچا نہیں۔ عقیدہ سچا اگر اپنی اولاد کو دینا ہے، عقیدہ سچا اگر اپنے آپ کو دینا ہے، عقیدہ سچا اپنے گھر میں لانا ہے، تو نبی کا جو فرمان ہے ہمیں اسے پڑھنا پڑے گا، نبی ذیشان، اس کے صحابہ کا طریقہ پڑھنا پڑے گا، سلف کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، اللہ کے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ پھر عقیدہ سمجھ آتا ہے جب اللہ کا قرآن پڑھیں گے اور اس میں پڑھیں گے کہ یہ ایک آیت تھی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ جب میں اور آپ قرآن پڑھیں گے، جب قرآن میں پارہ نمبر 10-11 پڑھیں گے، سورۃ توبہ پڑھیں گے، آیت نمبر 113 میں پڑھیں گے، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی رب نے توفیق دے دی، عقیدہ سدھر جائے گا، سمجھ آئے گی کہ کامیابی کیسے ملتی ہے، نجات کیسے ملتی ہے، جنت کیسے ملتی ہے، رب کی رضا کیسے ملتی ہے، گناہوں سے پاک انسان کیسے ہوتا ہے، طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، دستور کیا ہے، منشور کیا ہے، اور منہج کا، سلف کا منہج کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے، پھر وہاں پہ ملے گا۔ یہ آیت کیوں اتری تھی؟ جب ترجمے میں پڑھیں گے پھر سمجھ آئے گی۔ مسلم کی حدیث نمبر 204، یہ ابو طالب اتنی محبت کرنے والے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی عقیدت رکھنے والے، اتنا پیار کرنے والے، آخری وقت آ گیا، اللہ کے پیغمبر آئے، آ کے دیکھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے دیکھا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ساتھ ہے، کہ ابو طالب اپنے آخری وقت کے قریب ہیں، بیماری کے انتہائی حساس اور خطرناک سٹیج پر جا چکے ہیں۔ ساتھ دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے، امیہ کا بیٹا بھی بیٹھا ہے، اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آ کر بیٹھ گئے۔ اب وہ جگہ نہیں دے رہے۔ امام مسلم نے کتاب الایمان میں ایمان کو نکھارنے کے لیے، ایمان کو سدھارنے کے لیے، ایمان کو سنوارنے کے لیے، ایمان کو سجانے کے لیے، ایمان کو زینت دینے کے لیے، ایمان کو چمکانے کے لیے، کتاب الایمان میں اس باب کو ایک پورا چیپٹر کتاب الایمان میں نقل کیا، اور اس چیپٹر پہ ہیڈنگ لگائی، بورڈ لگایا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ باب کیا ہے؟ باب من، باب اس شخص کے بارے میں جو شخص ایمان پہ دنیا کو نہیں چھوڑ کے گیا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ نیچے حدیثیں ایک نہیں 6-7 حدیثیں اسی مضمون کی ذکر کی۔ ابو طالب کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں آئے، آ کے دیکھا چودھری مکے کے
سارے ان کے قریب بیٹھے ہیں، اب وہ جگہ نہیں دے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے چچا کی کان کے قریب اپنا منہ کر کے اپنے لبوں سے کہتے ہیں، یا امی، اے میرے چچا جان، کل کلمتن، آج ایک کلمہ کہہ دے، لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے یہ کلمہ آپ کا پیش کر کے آپ کی بخشش کے لیے کچھ کوشش کر سکوں۔ چچا جان کہہ دیجئے۔ وہ چچا کیا کہتا ہے؟ ابو طالب جو کہا کرتا تھا حتی اوسد فی التراب دفینا، مجھے مٹی میں دفن کرنے کے بعد تجھے کوئی ٹچ کر سکتا ہے، جو کہا کرتا تھا کہ کوئی پوری جماعتیں اکٹھی کر کے تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ چچا جو جوش میں آ کر، جذبات میں آ کر بن میں شعر کہہ دیا کرتا تھا، جو اپنی پوری برادری اور قبیلہ کے سامنے لوہے کی دیوار بن کے ڈٹ جایا کرتا تھا، وہ یہاں پہ کہتا ہے، نظریں اٹھا کے دیکھتا ہے، مکہ کے چودھری کہتے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا باپ کی ملت اور طریقے کو آج چھوڑ دو گے؟ انہوں نے نظریں اٹھائی، ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا بل علی ملت عبد المطلب، نہیں بھتیجے، تیرے دین پر نہیں، باپ کے دین پر مروں گا، باپ کے دین پر دنیا چھوڑوں گا۔ رب نے آیت نازل کر دی، کیوں؟ یہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ٹھیک ہے چچا جان، آپ دنیا اپنے باپ کی ملت پہ چھوڑیں، میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، میں جب تک مجھے عرش کے رب نے نہ روکا، میں دنیا میں رہتے ہوئے، یہ نبیوں کا امام ہے، یہ معراج کا مہمان ہے، یہ ساقی کوثر ہے، یہ غمخوار محشر ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ عائشہ کا تاجدار ہے، اور یہ ہماری سفارش کرنے والا، حوض کوثر سے پانی پلانے والا، نبیوں کی امامت کرانے والا، جن کی عظمتیں ہیں اللہ انگلیوں سے پانی جاری کر دیتا ہے، جن کی عظمتیں ہیں درخت آ کر قضائے حاجت کے لیے اوٹ بن جاتے ہیں، اتنی فضیلتیں، اتنی عظمتیں، وہ ہستی کہتی ہے ٹھیک ہے چچا، تو اپنی ملت پہ دنیا چھوڑ جا، میں رب سے تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، ما لم انہا عنکا، جب تک میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا۔ نبی نے بات کی، اللہ نے قرآن اتارا، ما کان للنبی جی، نبی جائز نہیں ہے تیرے لیے، والذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں، ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، جو رب کا باغی ہے شرک کرتے ہوئے دنیا کو چھوڑتا ہے، اس کے لیے تم بخشش کی دعا کرو، رب کی طرف سے اجازت نہیں۔ نبی کو روک دیا گیا، خالی محبت، خالی عقیدت کے دعوے، خالی محبتوں کے دعوے، یہ جنت فلاں کی ہے، مجھے فلاں پکڑ کے لے جائے گا، میرا پیر مجھے لے جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ یہ عقیدہ لیا کہاں سے؟ عقیدہ یہاں سے لیا ہے، ہمیں مولوی صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا، ایک دھوبی مرا تھا، اس نے قبر میں کہا تھا بخشش ہوگی، یہ قرآن کی کس آیت میں ہے، یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے، کوئی پتہ نہیں، عقیدہ بنا لیا۔ عقیدہ وہ ہے جو رب کا قرآن دے، تعلق نہیں بخشواتے، اعمال بخشوائیں گے، تعلق جنت نہیں دلائیں گے، اللہ کی رحمت جنت دلائے گی۔ حدیث تو پڑھے، یہ جو لوگ خالی تعلق لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میرا فلاں ولی سے تعلق، فلاں پیر سے تعلق، ان سے محبت کرنا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے سچے ولی سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، انبیاء کی اتباع کرنا، انبیاء سے محبت کرنا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن خالی محبت لے کر اپنی من مانیاں کرنا، راضی شیطان کو کرنا، بغاوت رب کی کرنا، معصیت رب کی کرنا، مخالفت دین اسلام کی کرنا، قرآن کو ترک کرنا، حدیث کو ترک کرنا، اپنے بڑوں کے پیچھے لگنا، خالی عقیدت کے نام پر، خالی محبت کے نام پر ناکامی کی دلیل ہے، کامیابی کی دلیل نہیں۔ اور یہ دلیلیں سن چکے ہیں، میرے نبی نے اعلان کیا دین اسلام کا، صحیح بخاری کتاب التفسیر باب انذر عشیرتک الاقربین، آپ نے سبق یہ دیا ہی نہیں، اپنے پیاروں کو، اپنے یاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ سبق دیا ہی نہیں کہ خالی عقیدت کے نام پر وہ بخشش کی امید رکھیں۔ آپ صفا مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھے، وادی فارا کی چوٹی پر پہلے دن جب آپ نے اعلانیہ دعوت کی، یا صبا کا نعرہ لگا دیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 204، لوگ کام کاج چھوڑ کے دوڑے، پہاڑیوں کے دامن میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، یا بنی عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، اعملوا ما شئتم لن تغنی عنکم یوم القیامت شیئا، عمل کرنا، تم میرے دادا کی نسل سے ضرور ہو، یہ مت سمجھنا میں نبی ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دوں گا، میں قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ان کو سائڈ پہ، اب دوسرے قبیلے کو بلایا جو آپ کا قریبی ہے، یا بنی کعب بن لؤی،
اعملوا ما شئتم لن اغنی عنکم یوم القیامت شیئا۔ عمل کرنا، عمل میرے نبی نے سبق عمل کا دیا ہے، میرے نبی نے سبق اعمال کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے، اور رحمت جنت میں لے کے جاتی ہے۔ تیسرا خطاب آپ نے کہا اپنے چچا کو، یا عباس اے میرے چچا سنو، اعمل عمل کرنا، لن اغنی عنک یوم القیامت شیئا، قیامت والے دن میں تجھے کسی چیز سے نہیں بچا سکتا۔ اگلا سبق، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے صفیہ اے میری پھپھو، اے میرے دادا کی بیٹی عبد المطلب کی بیٹی، اعملی ما شئتی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، عمل کرنا، لن اغنی عنک یوم القیامت شیئا، اپنی سگی بیٹی، اپنی سگی بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنی بیٹی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اسے مخاطب کیا، کہا اے بیٹی، اے فاطمہ، یا فاطمہ تو بنت محمد اعملی ما شئتی لن اغنی عنک یوم القیامت شیئا۔ یہ ہے عقیدے کا طریقہ، یہ ہے نجات کا راستہ جو نبی نے پڑھایا سبق اور درس۔ باقی رہی بات تعلق پہ نظر ڈالتے جائیں، تعلق میں سے سب سے مضبوط تعلق نسبی تعلق ہوتا ہے، خون کا رشتہ دنیا کے تعلق میں سے سب سے مضبوط تعلق مانا جاتا ہے۔ جب نبی نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا، جب نبی نے اپنی پھپھو کو کہہ دیا، جب نبی نے اپنے چچا کو کہہ دیا، جب نبی نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کہہ دیا، بات سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں خلش ہو، میرے نبی کا، میرے رسول کا، میرے آقا کا، میرے رہبر و رہنما مقتدا و پیشوا محمد رسول اللہ کا سبق وہ سن لے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، من بطأ بہ عملہ لن یسری نسبہ، جس بندے کو عمل پیچھے کر دیں اس کو خونی رشتہ کبھی بھی آگے نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کا سیشن کورٹ نہیں، یہ دنیا کی ہائی کورٹ نہیں، یہ دنیا کا سپریم کورٹ نہیں، یہ دنیا کی ضلع کچہری اور عدالت نہیں۔ یہاں پہ سفارش کام چل جائے گی، میرٹ کے بغیر سلسلہ چل جائے گا، میرٹ کے بغیر کیس حل ہو جائے گا۔ وہ رب کی عدالت ہے، اس کے ضابطے دستور انبیاء نے بیان کر دیے۔ دوسری حدیث میں جو لوگ سمجھتے ہیں نا صرف تعلق لے جائیں گے، تعلق کی بنیاد پر کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دینا، اپنے آپ کو دینا، کبھی کبھی بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بڑی دل کھول کے سننے والی ہے، دل کی آنکھیں کھول کے سننے والی ہیں۔ سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا، امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، حدیث کا نمبر ہے 1270۔ سلسلہ صحیحہ میں حدیثیں وہ ہیں جن کو سند کے اعتبار سے صحیح مانا گیا، صحیح کا حکم ہے۔ یہی حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل میں نقل کی۔ حدیث کا نمبر مسند احمد بن حنبل میں 21216 ہے، 21216۔ سلسلہ صحیحہ میں 1270 ہے۔ دو بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، ایک بندہ دوسرے کو کہنے لگا، وہ تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، انا میری بڑی عزت ہے، میں بڑا معزز بندہ ہوں، میں بڑا معزز ہوں، میری بڑی عزت ہے، رب کے ہاں میری بڑی عزت ہے۔ دوسرے نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ انا فلان ابن فلان، میں نا فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلان ہوں، وہ فلاں کا بیٹا ہے، ہمارا قبیلہ فلاں ہے، میرا فلاں کے ساتھ بڑا تعلق ہے، میں بڑا معزز ہوں، میری بڑی عزت ہے۔ دوسرا کہنے لگا میں تو اتنا جانتا ہوں، میرا خاندان تیرے خاندان جیسا نہیں، میرے باپ دادا اتنے نہیں، میں تو صرف چند کا نام لیتا ہوں، انا فلان، میں فلان ہوں، ابن فلان، فلاں کا بیٹا ہوں، اور وہ مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا، دین اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ میرے نبی نے انہیں ڈانٹ کے کہا یہیں پہ خاموش ہو جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ بات کتنی خطرناک ہے۔ ایسا ہی معاملہ انتصب رجلین فی علی عہد موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹوک کے، ان کو روک کے، ان کو ڈانٹ کے، ان کو پھٹکار کے سمجھاتے ہیں، سنو میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، تمہاری طرح دو بندوں نے بات کی، ایک نے کہا انا فلان ابن فلان، میں فلاں ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں بڑا معزز ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا، میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ دوسرے نے کہا بھائی انا فلان ابن فلان، مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو اتنا پتا ہے میں فلان ہوں، میرا نام یہ ہے اور فلاں آدمی کا بیٹا ہوں، اور اس نے اللہ کے دین کو قبول کیا تھا۔ فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ، اسی وقت رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اور اس وحی میں پیغام یہ دیا، اے میرے پیغمبر موسیٰ، اے کلیم اللہ موسیٰ، ان دونوں بندوں کو بتا دو، جس بندے نے پہلی مرتبہ بات کی ہے کہ میں فلان ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں معزز ہوں، میں آنریبل ہوں، میں رسپیکٹڈ ہوں،
میرا بڑا احترام ہے، میرا بڑا سٹیٹس ہے، میری بخشش ہو جائے گی۔ اور اس نے صرف اپنی ایک پشت نہیں، عدّا تسعۃ، اپنی 9 پشتیں، 9 پیڑھیاں وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے سامنے گنی تھی۔ سب کے سب چودھری تھے، سب کے سب وڈیرے تھے، سب کے سب معزز تھے، سب کے سب سردار تھے، سب کے سب صاحب حیثیت تھے۔ 9 اس نے گنے تھے، عدّا تسعۃ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، کہا اس 9 پشتیں گننے والے کو سامنے کھڑا کر کے کہو کہ تو بھی اور تیری 9 کی 9 پشتیں بھی صرف تعلقات کی بنیاد پر اپنے آپ کو فخر کرنے والے، اپنے آپ پر تو بھی اور تیری 9 پشتیں، 9 پیڑھیاں بھی فی النار، جہنم کی آگ میں رب پھینکے گا۔ اور دوسرے کے کو جس نے اپنے تعلق پہ فخر نہیں کیا، اللہ کے دین پہ فخر کیا ہے، دین اسلام پہ فخر کیا ہے، رب کے کلام پہ فخر کیا ہے، رب کے پیغام اور اس کو ماننے پہ عمل کرنے میں فخر کیا ہے، اسے بتاؤ کہ تو بھی اور جس باپ کا تو نے نام لیا ہے وہ بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ اس سے اگلی پشت بھی، تم تینوں کے تینوں، 2 وہ ثالثہما انت، تو تیسرا ان میں سے، تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے۔ رب کو میرٹ پسند ہے۔ میرٹ کون سا ہے؟ عمل کا۔ جب عمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہی سبق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس ساری چیزوں کا خلاصہ، انبیاء کی یہ چیزیں سننی، ان کو سمجھنا، خالی عقیدت، خالی محبت نہیں بلکہ عمل کرنا چاہیے، عقیدہ اپنا درست جگہ سے لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل منہ ومغفرت منہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ کا فضل اترے گا، اللہ کی بخشش اترے گی اور انسان کامیاب ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اعز الجهاد والمجاهدين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام